بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ فصل نمبر 11 میں صحت جماعت کی بقیہ شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ نماز جماعت کے احکام میں نماز جماعت صحیح ہونے کی شرائط بیان ہو رہی ہیں۔ ایک شرط ہے کہ امام کا مأموم کی جگہ سے بلند نہ ہونے کی شرط ہوتی ہے، یعنی جس جگہ پہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ جگہ مأموم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ بلندی کی حد بندی میں فقہی آراء کو بیان کیا جائے گا۔ ڈھلوانی جگہ پر مذکورہ شرط نہ ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اور ایک اور شرط ہے کہ مقتدی کا پیش نماز سے آگے نہ کھڑے ہونے کو کی شرط قرار دیا گیا ہے، اور متعلقہ فروع اور مسائل بھی بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَا مَعَ كَوْنِ الْإِمَامِ أَعْلَى مِنَ الْمَأْمُومِ بِالْمُعْتَدِّ بِهِ عُرْفًا فِي الْمَشْهُورِ وَقَدَّرَهُ فِي الدُّرُوسِ بِمَا لَا يُتَخَطَّى وَقِيلَ بِشِبْرٍ ولا يضر علو المأموم مطلقا ما لم يؤد إلى البعد المفرط ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما۔ نماز جماعت صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام جماعت کے کھڑے ہونے کی جگہ بلند نہیں ہونی چاہیے مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے۔ اور یہ چونکہ سابقہ عبارت سے عطف ہے تو اس میں تھا صحیح نہیں ہوتی نماز جماعت جب امام جماعت بلند جگہ پہ کھڑا ہو اور مقتدی نچلی جگہ پہ کھڑا ہو، یعنی نیچے ہو اس کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ تو جس طرح مثلا بادشاہ یا مثلا ظالم اور ستمگر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے بلند جگہ بنواتے ہیں، اور اپنے جو مثلا کیا ہے ماننے والے ہوتے ہیں، رعایا ہوتے ہیں، ان کے لیے پس جگہ بناتے ہیں، نیچی سطح والی جگہ بناتے ہیں۔ تو امام جماعت جو کہ عبادت میں وہ کیا ہے آگے کھڑا ہوتا ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ بلند جگہ پہ کھڑا ہو اور مقتدی اس کے پیچھے وہ نیچے والی جگہ پہ کھڑے ہوں۔ یہ ایک حکم ہے نماز جماعت کے لیے۔ بالمعتد بہ، اب کتنی مقدار میں بلند نہیں ہونی چاہیے امام جماعت کی جگہ؟ تو شہید اول فرماتے ہیں لمعہ میں کہ اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو عرفن کہا جائے کہ یہ بہت زیادہ بلند ہے جگہ امام کے کھڑے ہونے کی۔ فی المشہور، اور اس میں یہی مشہور نظریہ ہے کہ امام جماعت کے کھڑے ہونے کی جگہ ماموم سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وَقَدَّرَهُ فِي الدُّرُوسِ بِمَا لَا يُتَخَطَّى، اور شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اس بلندی کی مقدار ایک قدم کے برابر قرار دی ہے، کہ یعنی اتنی زیادہ وہ بلند نہ ہو کہ جتنی وہ کیا ہوتا ہے ایک قدم جتنی ہوتی ہے، جس کو ایک قدم کے ذریعے پھلانگا نہیں جا سکتا۔ اگر اس سے زیادہ ہوگی تو پھر وہ معاف نہیں ہوگی۔ وقیل بشبر، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک بالش جتنی بلند جگہ ہو امام کے کھڑے ہونے کی اور ماموم اس سے نیچے ہو تو پھر بھی وہ معاف نہیں ہے اور جماعت صحیح نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ جو شرط ہے کہ اتنا تو ہے کہ امام جماعت کو بلند جگہ پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں تین نظریے ہو گئے۔ شہید اول کا جو شرح لمعہ میں نظریہ ہے وہ ہے عرف پہ چھوڑتے ہیں، کہ عرف اگر کہے کہ امام جماعت بلند جگہ پہ ہے اور معموم کے کھڑے ہونے کی جگہ نیچے ہے تو پھر وہ جماعت صحیح نہیں ہوگی۔ اور دروس شرعیہ میں شہید اول کا نظریہ ہے کہ ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ کیا ہے بلند جگہ نہ ہو، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک بالش جتنی بھی بلند ہو تو پھر وہ معاف نہیں ہوگی۔ وَلَا يَضُرُّ عُلُوُّ الْمَأْمُومِ مُطْلَقًا، جبکہ
مقتدی کا بلند جگہ پہ کھڑا ہونا مضر نہیں ہے، یعنی نماز جماعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ امام جماعت کی نسبت بلند جگہ پہ ہو تو پھر جماعت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ بلندی کیا ہے، مثلا عرفاً وہ بلندی ہو اور چاہے اس سے کم ہو، مطلقاً سے اس کے مقابلے میں ہوگی جناب، چاہے ایک قدم کے فاصلے تک پہنچے وہ بلندی یا اس سے کم ہو۔ ما لم يؤد الى البعد المفرط، لیکن اتنی وہ بلندی نہیں ہونی چاہیے کہ اسے بہت زیادہ بلندی شمار کیا جائے۔ بعد مفرط یعنی بہت زیادہ وہ بلند نہیں ہونی چاہیے کہ معموم امام سے اتنا دور ہو کہ کہیں کہ اصلاً یہ اس کے ساتھ مثلاً جماعت میں شریک نہیں ہے۔ پس یہ جو فرمایا ہے کہ ضرر نہیں رکھتا جماعت کے منعقد ہونے اور صحیح ہونے میں کہ معموم جو مقتدی ہے اس کے کھڑے ہونے کی جگہ بلند ہو، تو اس میں ایک شرط ہے کہ وہ بعد مفرط نہیں ہونا چاہیے، اس طرح وہ بہت زیادہ بلند نہ ہو کہ کہیں کہ یہ تو اس کے ساتھ اصلاً متصل نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُنْحَدِرَةً اُغْتُفِرَ فِيهِمَا، لیکن اگر زمین ڈھلوانی طور پر بلند ہو اور امام جماعت کیا ہو بلند جگہ پہ ہو اور مقتدی نچلی جگہ پہ ہو، تو پھر اس میں معاف کیا گیا ہے بلندی کو، یعنی ڈھلوانی جگہ اگر نہ ہو تو اس میں امام جماعت کا بلند جگہ پہ کھڑا ہونا معاف نہیں ہے، لیکن اگر ڈھلوانی جگہ ہو تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، امام اگر بلند ہو یا معموم بلند جگہ پہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، بلندی دونوں طرف سے معاف ہوتی ہے۔ تو یہ جو شرط بیان کی گئی ہے کہ امام جماعت کو مقتدی کی نسبت بلند جگہ پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ موثق عمار صاباتی ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن الرجل یصلی بقوم وهم فی موضع اسفل من موضعہ الذی یصلی فیہ، ایک شخص جو دوسروں کو جماعت کراتا ہے اور لوگ اس سے نچلی والی جگہ پہ کھڑے ہیں، یہاں پر وہ کھڑا ہے اس کی نسبت وہ نچلی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ فرمایا ان کان الامام علی شبہ الدکان او علی موضع ارفع من موضعہم لم تجوز صلاتہم، اگر امام جماعت جیسے دکان کا ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے ادھر کھڑا ہوا ہے یا وہ ان کی نسبت بلند جگہ پہ ہے تو ان کی نماز جماعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبُعٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِذَا كَانَ الْإِرْتِفَاعُ بِقَدْرِ شِبْرٍ يَسِيرٍ فَإِن كَانَ أَرْضًا مَبْسُوطًا وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفَعِ وَقَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَالْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ لَا بَأْسَ، لیکن اگر اس کی بلندی کیا ہو ایک انگلی کے برابر یا اس سے تھوڑا کم یا زیادہ، یا وہ کیا ہو بلندی ایک بالشت یا دوسرے نسخے کی بنیاد پر تھوڑی سی بلندی ہو، تو اگر زمین برابر ہو اور جو بلندی وہ بلندی کی جگہ پہ کھڑا ہو تو امام جو ہے بلند جگہ پہ کھڑا ہو اور اس کے مقتدی تھوڑا نچلی جگہ پہ کھڑے ہوں اور زمین برابر ہو، تو مگر یہ کہ وہ کیا ہے موضع منحدر یعنی ڈھلوانی جگہ پہ ہوں، تو پھر کیا ہے لا بأس، امام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیثیں جو ہے پہلی جو موثق عمار ہے تو یہ باب 63 میں موجود ہے ابواب نماز جماعت میں۔ تو اکثر کی طرف منسوب یہ ہے کہ شرط ہے کہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ بہت زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی جو بلندی کی مقدار ہے اس میں روایت کے نسخے کیا ہے مختلف ہیں، اور دروس شریعہ شہید اول موجز اور جعفریہ میں اس کی مقدار جو ہے ایک قدم سے بیان کی گئی ہے، اور انہوں نے صحیح زرارہ پہ جو ہے اعتماد کیا ہے جو دوری کے حوالے سے آئی ہے،
اور ایک جماعت نے اس مقدار کو 41 سے بیان کیا ہے، انہوں نے اسی روایت کے بعض نسخوں پر کیا کیا، اعتماد کیا ہے۔ تو یہ تو سب کیا ہے اچانک جو بلندی ہوتی ہے، لیکن اگر بلندی کیا انحداری یا اس کو ڈھلوانی کہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں، جیسا کہ اسی روایت میں صراحتاً اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک مأموم یعنی مقتدی اگر امام کی نسبت بلند ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اور موثق عمار کے ذیل میں اس کے بارے میں موجود ہے۔ وَسُئِلَ فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ، اگر امام جماعت مقتدی کی نسبت نچلی جگہ پہ ہو تو فرمایا لا باس ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عرض کی یا بلکہ امام کا فرمان ہے ان کان الرجل فوق بیت او غیر ذلك دکانا کان او غیرہ وکان الامام یصلی علی الارض اسفل منه جاز للرجل ان یصلی خلفه ویقتدی بصلاته وان کان ارفع منه بشیء کثیر۔ اگر وہ شخص کسی چھت پہ ہے یا اسی طرح کسی دکان پہ ہے، چاہے وہ دکان ہو یا کوئی اور کمرہ ہو، اور امام وہ نچلی جگہ پہ ہو، تو مقتدی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے پیچھے اقتداء کی نیت کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے، اگرچہ کہ مقتدی اس سے بہت زیادہ بلند بھی ہو۔ یہ روایت بھی باب 63 میں ہے، لیکن اس میں کیا ہے بعد مفرط نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس پر دعوی اجماع کیا گیا ہے، لیکن نص اس کو کیا کرتی ہے، رد کرتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء کا نظریہ جیسا کہ تذکرۃ الفقہاء علامہ ہلی اور غریہ میں ہے کہ ماموم کی جماعت صحیح ہوگی اگرچہ کہ وہ کیا ہے چوٹی پہ ہو، پہاڑ کی چوٹی پہ بھی ہو۔ وَلَمْ يَذْكُرْ اشْتِرَاطَ عَدَمِ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ، اور شہید اول نے نماز جماعت کے صحیح ہونے کی شرائط میں اس شرط کو ذکر نہیں کیا کہ مقتدی کو اپنے پیش نماز کے آگے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، پیش نماز آگے ہونا چاہیے، مقتدی پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جنالی میں مثال کے طور پر کسی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں اقتداء کے ساتھ، لیکن اس سے آگے کھڑا ہو جاؤں، تو شہید اول نے اس شرط کو بیان نہیں کیا، عدم تقدم المأموم کی شرط کو بیان نہیں کیا، ولا بد منہ، حالانکہ یہ شرط ضروری تھی۔ والمعتبر فیہ العقب قائما، اب یہ جو مأموم نے مقتدی نے پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہونا ہے تو اس کی کئی حالتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تو قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں معتبر ہے، شرط ہے کہ وہ کیا ہو، قیام کی حالت میں جہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے اس کی جگہ پیچھے ہو اور امام جماعت کی جگہ کھڑے ہونے کی آگے ہو۔ والمقعد وهو الیت جالسا، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جو رانے ہیں یا جو اس کی سیٹ ہوتی ہے، مقعد بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، وہ جلوس کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں پیچھے ہونی چاہیے اور امام جماعت آگے ہونا چاہیے اسی سیٹ کے حوالے سے۔ والجنب نائما، اگر کیا ہے لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں تو پہلو انسان جو مقتدی ہے اس کا پیچھے ہونا چاہیے اور امام جماعت کا پہلو آگے ہونا چاہیے۔ تو یہ جو شرط ہے اس میں اتفاق ہے، تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ شرط ضروری ہے۔ تو بہرحال اگر وہ کیا مقدم ہوگا، چاہے وہ تکبیرۃ الاحرام میں یا نماز کے اندر ہو جائے، تو پھر وہ نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی، اور اس پر اجماع کا دعویٰ کیا گیا جیسا کہ تذکرۃ الفقہاء اور ذکر شیعہ شہید اول کی اور غریہ میں بھی ہے، اور یہی اجماع ہی اس مسئلے کی دلیل ہے۔ تو یہ جو اس کے معیار بیان کیے گئے ہیں، تو یہ کھڑے ہونے کے لیے کیا ہے، وہ جو مأموم کے قدموں کی انگلیاں ہیں وہ کیا ہے پیچھے ہونی چاہیے امام جماعت کے پاؤں کی انگلیوں سے، اور اسی طرح اگر وہ کیا ہے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھنے کی جو یہ سیٹ ہوتی ہے یہ پیچھے ہونی چاہیے، اور اگر لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کے جو پہلو ہیں وہ جماعت جو مقتدی ہے اس کو پیچھے ہونا چاہیے۔
اور یہ جو شرط ہے کہ ماموم اور مقتدی آگے نہ ہو، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کے مساوی کھڑا ہو، اس کے ردیف میں کھڑا ہو تو اشکال نہیں ہوگا، اور مشہور کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ تساوی کی صورت میں بھی نماز اس کی صحیح ہو جائے گی۔ اور عقب جو ہے یہ پیچھے کے معنی میں ہے، اور مقعد جو ہے یہ نشیمنگاہ بھی اس کو کہتے ہیں، یا جو سیٹ اس کو کہتے ہیں، اور جنب جو ہے وہ پہلو کے معنی میں ہوتا ہے۔